نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دن کے اندر روزے کو فرض فرمایا اور رات میں عبادت کو نفل قرار دیا، اور روزہ رکھنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب انسان روزہ رکھے گا تو اس کو ہوگا کیا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے اصل دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بچنا اور ایک ہے ڈرنا۔ تو اصل جو معنی ہے یہ بچنا معنی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، معصیات سے بچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی سے انسان کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی کہ انسان اگر اللہ کے نزدیک مقرب بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہم اگر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے چاہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ ہم ماں باپ کی بات مانیں۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ہم ان کی عزت و احترام کریں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں، تب جا کر کے ماں باپ راضی ہوں گے۔ اسی طرح ہم اگر سوسائٹی کے اندر اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم اچھا بننا چاہیں تو ہمیں معاشرے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، سماج کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، ہمیں سوسائٹی کے مطابق کام کرنے پڑیں گے کہ بھئی سوسائٹی ہم سے کیا چاہتی ہے، سماج ہم سے کیا چاہتا ہے، معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس حساب سے ہمیں کام کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمیں سوسائٹی والے قبول کریں گے، ورنہ ہمیں دھتکار دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میرے نزدیک اچھا بننا چاہتا ہے، میرے نزدیک مکرم بننا چاہتا ہے، میرے نزدیک باعزت بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا دوست بنے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا محبوب بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں باعزت شخص، مکرم شخص، مبجل شخص میرے نزدیک وہی ہو سکتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا، جو مجھ سے تقوی اختیار کرے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اس کے اوپر کبھی غم کا زمانہ نہیں آئے گا، کبھی خوف کا زمانہ نہیں آئے گا، وہ ہموم و غموم سے پاک رہے گا، وہ ہر طرح کے پریشانی سے، مصیبت سے پاک رہے گا۔ لیکن وہ لوگ ہوگا کون؟ تو فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ کانوا یتقون، ساتھ ہی ساتھ وہ تقوی والے بھی ہوں۔ جب تقوی انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب پھر انسان اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا دوست ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو چاہتے ہیں، اگر وہ بندہ ہم سے کسی چیز کا اظہار کر دے، کوئی چیز ہم سے مانگ لے، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کے ساتھ ہمیں وہ چیز دینے کے، ہم اس کو وہ چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حتی امکان جا کر کے اسے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اگر ہم نہ دیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ سارے ڈر کی وجہ سے ہم وہ چیزیں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہمارا دوست کون بنے گا؟ یہ اللہ دوست بن جائے گا، اور یہ اللہ ارحم الراحمین ہے، کل کائنات کا پروردگار ہے، وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ہم دوست ہو کر جب اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو عام نہیں کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ موسیٰ یہاں بارش نہیں ہو رہی، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، کچھ کیجئے کہ بارش ہو جائے اور ہماری کھیتیاں ہری بھری ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک میدان میں گئے اور وہاں جا کر جمع ہوئے
اور لوگوں کے ساتھ دعا کرنے لگے، کافی دیر تک دعا کرنے لگے، کرتے رہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آواز لگائی اور ایک ندا آئی اور پوچھا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تمہاری اس مجلس کے اندر ایک ایسا شخص ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ جب تک یہ آدمی یہاں سے چلا نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اس مجلس کے اندر ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نہیں ہو رہی ہے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجلس چھوڑ کر کے چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کے بعد بیٹھ گئے۔ اب جو گنہگار شخص تھا، جو گنہگار بندہ تھا، اس کو اس کا پتہ چل گیا کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں۔ چنانچہ وہ اب کیا کرے، وہ دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگا اور اللہ سے معافی چاہنے لگا اور کہا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے ابتدا سے لے کر ابھی تک میرے گناہوں پر پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، میں آج تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ آج بھی میرے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کا معاملہ فرما دے، ہمیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی توبہ قبول کر لی اور یہ آدمی مجلس سے گیا ہی نہیں کہ بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس مجلس کے اندر ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کوئی بندہ گیا ہی نہیں اور بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے مجلس میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے توبہ کیا اور مجھ سے ڈر کر کے توبہ کیا اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور میں نے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں تو کہ وہ کون بندہ ہے جس کی توبہ تو نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی قبول کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیسی بات کرتے ہو کہ جس وقت یہ گنہگار تھا، جس وقت یہ مجرم تھا، جس وقت یہ نافرمان تھا، میری باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، اس وقت میں لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ گنہگار بندہ ہے۔ آج تو یہ توبہ کر کے مجھ سے ڈر کر کے میرے نزدیک مقرب بن گیا، یہ میرا دوست بن گیا، میں کیسے بتاؤں پھر ان کا گناہ لوگوں کے سامنے، کیسے لاؤں اور کیسے کہوں کہ یہی ہے وہ شخص، یہ تو میرا دوست بن گیا۔ تو آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے اور تقوی ہی کی وجہ سے انسان روزہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر جو عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری تو ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ انسان چھپ کر کے اور کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں اگر کھا لوں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھے گا، اس کو اللہ سے ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے اور اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔